اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، بات اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں جب ہیں ہم، اسی کے متعلق ہمیں گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ یہ انسانیت ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے اہم مقام رکھتی ہے اور اشرف المخلوق ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں بلند درجہ عطا فرمایا ہے اور اس سے ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ ذمہ داری کس چیز کی ڈال دی ہے؟ ذمہ داری اس چیز کی ڈال دی ہے کہ یہ دنیا بنائی ہے، یہ بتایا اللہ نے کہ یہ میں نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ اللہ کی طاقت کو پہچانے، اللہ کو پہچانے اور اس کی مانے، اس کے کہنے پہ چلے۔ یہ ایک بات عام طور پہ ہوتی رہتی ہے ہر دین میں، ہر مذہب میں، جب سے یہ دنیا قائم ہے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو اللہ کی ماننا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے جو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ محسوس کرنا چاہیے ہر دم کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک احساس اپنے اندر پیدا کریں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر اپنے اعمال میں جواب دہی کی وہی امپورٹنس آ جائے گی جیسا کہ عام طور پہ دنیا داری میں انسان جب کوئی ملازمت کرتا ہے یا کسی بزنس کو چلاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے، اس بڑے کی ماننے والی بات ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ فرم ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ سرکاری ملازمت ہو، سب میں ایک بڑے کی ماننے کی بات ضروری ہوتی ہے۔ اسی کو ڈسپلن کہتے ہیں۔ ڈسپلن اسی وقت قائم رہتا ہے جب کہ ہم ایک کی مانیں، ایک کی مانیں۔ اس دنیا کا جو ڈسپلن ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی ہمیں ماننا ہے۔ اب اسی ویلاگ میں بات دوسری طرف جا رہی ہے، میرے ذہن میں کچھ اور بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ معاشرتی الجھنیں جو اس زمانے میں ہیں، گھریلو الجھنیں جو اس زمانے میں ہیں، خاص طور سے جو تعلیم ہمیں اب بچوں کو دیتے ہیں، جو تربیت ہم بچوں کو دیتے ہیں، اس میں جو خرابیاں ہیں، اس کے جو نقص ہیں، جو ٹی وی پروگرام ہیں، جو موبائل پر نیٹ پر جو پروگرام چل رہے ہیں، اس میں دماغ کو بہت زیادہ، اگر میں سیدھے لفظوں میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو وائرس شدہ کر دیا ہے، زہریلا کر دیا ہے، وائرس ڈال دیا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کی لاپرواہی اور جسے کہتے ہیں گھمنڈی جسے کہتے ہیں آدمی کو، طبیعت میں ایک پراؤڈی فیل کرنا، کسی کی بھی نہ ماننا، اپنی چلانا، اپنی ماننا، یہ ایک اس زمانے کا جو آئی ٹی ہمارا کمیونیکیشن
ہماری جو آئی ٹی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، اس کے اندر سب سے بڑی خرابی جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے وہ ہے مطلق العنانی، ڈسپلن کو ختم کرنے والی بات، ڈسپلن کو ختم کرنے والی بات، ایک اپنے آپ کو اپنے ارد گرد ایک کے ماننے کے خلاف، یعنی بغاوت، آدمی کو یعنی بہرارو کرنے کا ایک ایسا عنصر غیر ارادی طور پر پیدا ہو رہا ہے بڑوں میں، بچوں میں، گھر کے ماحول میں، خاص طور سے اس زمانے میں جو گھریلو ماحول ہے وہ اتنا آشفتہ ہو گیا ہے، اتنا پریشان کن ہو گیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ گھریلو زندگی کو جلا کر رکھ دے گا، گھریلو زندگی کو جلا کر رکھ دے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب گھریلو زندگی ختم ہوگی تو ہمیں کیا میسر ہوگا؟ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، معاشرہ بکھر جائے گا۔ گھر کے اندر جو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ماں کی ہوتی ہے، جس کو ہم بہرحال اپنے مختلف گفتگو میں ہم نے سنا ہے اور اس میں کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ بہرحال پورے گرہستی میں جو مغربی گرہستی کا میں بات نہیں کر رہا، مغربی گرہستی ہوتی ہی نہیں ہے۔ مغرب میں وہ جو آپ نے گھونسلے سنے نا، اس کے کیا نام ہے، کبوتروں کے گھونسلے، یعنی جیسے کبوتر بچے دیتا ہے ایک نیچرل وے میں، وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، چگتے ہیں، اپنے ماں باپ سے چگنا سیکھتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں۔ تو مغربی معاشرہ ایسا ہے، وہاں جہاں بچے بڑے ہوئے اور وہ اڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی کمان سے نکل جاتے ہیں۔ وہاں والدین کا یا گھریلو سسٹم ایسا نہیں ہے۔ میرے ایک دوست گئے ہوئے تھے تو وہاں ان کی دوستی ہو گئی، وہاں کے ایک لوکل سے، یعنی لنڈن کا قصہ بتا رہا ہوں۔ تو اس سے پروگرام بنا کہ بھائی آج سنڈے کو پکچر دیکھنے جانا ہے۔ اور یہ پکچر دیکھنے کی بات یہاں تو اب کم ہو گئی ہے، باہر اب بھی باقاعدہ پروگرام بنتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بھی جوان تھا، اور پکچر دیکھنا ہم لوگوں کی ایک بڑی یعنی ہابی ہوتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ میرے جو دوست تھے انہوں نے اپنے لنڈن والے دوست سے پروگرام بنایا سنڈے کے دن پکچر پہ جانے کا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے مغربی ماحول، مشرقی ماحول اور مغربی ماحول فرق ہے۔ وہاں ٹائم کا بہت زیادہ احساس کیا جاتا ہے اور اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو میرے دوست وقت کے مطابق وہاں کا جو ماحول تھا اس کے اعتبار تیار ہو گئے اور اپنے دوست کی کال کا انتظار کرنے لگے کہ وہ اسے کال کریں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فرق تو پڑتا ہوگا۔ جب دیکھا کہ دیر ہو گئی ہے اور دوست کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جا رہا تو ہمارے دوست نے اپنے دوست کو کانٹیکٹ کیا کہ بھائی کیا بات ہے، ہم نے آپ سے پکچر کا پروگرام بنایا تھا اور تمہاری طرف سے تو کوئی ریسپانس نہیں آ رہا۔
میں تیار ہوا بیٹھا ہوں. اوہ ویری سوری یار. میں اس نے جواب دیا میں ویری سوری. میں اصل میں وہ یہ ہے کہ میرے اب صبح میں اطلاع آئی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے تو میں اداس ہوا لیٹا ہوا تھا. خیر کوئی بات نہیں، چلیں میں 15 منٹ میں آتا ہوں. اب میں اس سے وہ کہتا نہیں لگا، میں کہنے لگا کہ بھائی آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے تو آپ رہنے دیتے ہیں اس پروگرام کو. نہیں کوئی بات ہی نہیں. اور وہ پکچر کے لیے پہنچ گیا. اور وہاں ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پہ لوگ اکٹھے ہوں اور لوگوں کو دفنایا جائے گا. بیچارے اولڈ ہاؤس میں مر جاتے ہیں والدین اور ان کو وہیں دفنا دیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ سسٹم ہے جس کا میں نے ذکر کیا. ایک ہمارے ہمارے ماحول ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، بہن بھائی آپس میں جڑے ہوتے ہیں. بہن بھائی کے ساتھ والدین کا ایک مقام ہوتا ہے. یہ کافی سے زیادہ گھروں میں موجود ہے، لیکن کچھ ناسمجھ گھروں میں ناسمجھ لوگوں نے اس گھر کے سسٹم کو بکھیرنا شروع کر دیا ہے. میں ایٹیکیٹ کی بات کرتا ہوں تو ایٹیکیٹ کی بات میں ایک بات کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ اپنے گھر کے بڑے سے کسی بات میں اجازت دینا یا اس کو انفارم کرنا یہ تو ایک فارمیلٹی کی بات ہے. ایک ہوتی ہے محبت کی بات کہ ہم ہر بات شیئر کرتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں. شوہر بیوی کو بتاتا رہتا ہے، بیوی شوہر کو بتاتی رہتی ہے، بھائی کو بتاتا رہتا ہے، بہن کو بتاتی رہتی ہے. بچے ماں باپ کو بتاتے رہتے ہیں، ماں باپ بچوں کو بتاتے رہتے ہیں. یہ مشرقی ماحول ہے، اس کے اندر ایسا ہی چلتا ہے. لیکن کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جو جاہل عورتیں ہیں ان پہ تو خاص طور سے برا اثر ہوا ہے کہ وہ شاید سمجھنے لگی ہے کہ وہ زندگی جو باہر لوگ گزار رہے ہیں وہاں کوئی خاص خوبصورتی ہے. اسی طریقے پہ انہوں نے مطلق العنانی یعنی بکٹوٹ بغیر کسی ڈسپلن کے گھر کے اندر ماحول کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر گھر میں ایک بڑا ہے لیکن جو چھوٹے ہیں وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ بڑے سے پوچھیں یا بڑے سے اجازت لیں. اپنا پروگرام بنا رکھا ہے چاہتے ہوئے کہ یار ابھی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں. پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ پہلے 2 دن پہلے 3 دن پہلے بڑوں کو بتا دیا جاتا تھا کہ سنڈے کا یا سیٹرڈے کا ہمارا یہ پروگرام ہے. اب ایسی باتیں ختم ہو گئی، مرضی سے اپنے چل رہے ہیں، جس سے بہرحال یہ معاشرہ بڑا ٹوٹ پھوٹ رہا ہے. فارمیلٹی کے طور پر بچے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کسی گھر میں ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں اور اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا وقت گزار لیا، اب وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں، انڈیپینڈنٹ. پہلے وہ بچوں کے وہ تھے، وہ بچوں کے اوپر ہو گئے ہیں. تو ان کے لیے بڑی پریشانی آ گئی ہے کہ بچے ان کو گھاس نہیں ڈالتے، ان کی سنتے نہیں ہیں، ان کو کسی پروگرام میں شامل نہیں کرتے. جب کوئی بات ہوئی ہمارا پروگرام ہم جا رہے ہیں، فلاں جگہ شادی ہم جا رہے ہیں. ارے بھائی یہ بات اپنے ماں باپ کو پہلے سے بتا دو. نہیں، ایسا کوئی سسٹم ہی ختم کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے سے. اس وجہ سے گھر والدین پریشان ہیں، بڑی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، گھر کا مزاج بگڑ رہا ہے. خاص طور سے
جو لوگ میری عمر کو پہنچے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بچے ان کو کس طرح فارمیلٹی کی طرف لیتے. وہ نہیں سوچتے کہ والدین نے ان کے ساتھ فارمیلٹی نہیں برتی، بلکہ ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھ کے اپنی تمام چیزیں ان پر نچھاور کر دیں، اپنی تمام قوتیں، اپنی جوانی کی توانائیاں ان پہ لگا دیں. ان کا قطعی اس کو احساس نہیں ہے. اب وہ سوچتے ہیں یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، بس یہ کرنا تو ہوگا نہیں ان کا، ہمارے ماں باپ ہیں یہ، بس. محبت نام کی چیز ہی نہیں ہے، فارمیلٹی فارمیلٹی فارمیلٹی. تو بھائی میں آپ لوگوں سے، نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا، چاہے وہ لڑکے ہوں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، چاہے وہ بہویں ہوں، سب کو اپنے بڑوں کا احساس رکھنا چاہیے. کسی چیز کو کرنے سے پہلے گھر سے بڑے کو بتانا چاہیے. ایک گھر میں دوسرے فلور پر 2 جھولے کے کنڈے لگے ہوئے تھے. 2 جھولے کے کنڈے لگے ہوئے تھے گھر میں. وہ جس نے کنڈے لگائے ہوئے تھے وہ تھے نہیں وہاں، جا چکے تھے وہاں سے. ماں ان کا باپ رہتا تھا، ماں شاید مر گئی تھی یا ماں بھی ہوگی. بہرحال نیچے جو بہو اور بیٹے رہتے تھے ان میں سے چھوٹی بہو کا نگاہ میں وہ آ گیا، وہ کنڈے نظر آ گئے. بس اس نے آؤ نہ دیکھا تھا، آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور 2 گھنٹے کے اندر سے جھولا ڈلوا دیا. یہ ہے بدتمیزی. ایک آدمی جو وہاں رہ رہا ہے بڑا تمہارا، اس کو بتانا چاہیے کہ یہ جھولا ہے، اس کو ہم جھولا ڈال لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی منع نہیں کرتا. لیکن نہیں، نہیں اپنے آپ کو بغیر کسی یعنی یہ سرپرستی کے بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیں. ایسے ماحول نے تباہیاں پیدا کر شروع کر دی ہیں. آپ کو اجازت تو لینا چاہیے. ایک بزرگ نے اپنے کھانے کی ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں مردبان تھا اس کا، اس میں ان کی بیوی مرنے سے پہلے کچھ اخروٹ کا اور اس کا ایک مکسچر بنا کے چھوڑ گئی تھی، تو وہ اسے کھاتے رہے ختم ہو گیا. اب وہ سوچ رہے تھے کہ اس میں اگلا کر کے بسکٹ یا کوئی ایسی چیزیں رکھ لیں جو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کھانے کو دل چاہتا ہے. تو وہ کچھ دن کے بعد دیکھا کہ وہ بڑھنی غائب، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی کہاں گئی. بہت تلاش کیا ان لوگوں نے، ان سے آپ نے نہیں ملی. چلاتے بھی رہے، کہتے بھی رہے، پوچھتے بھی رہے کہ وہ بڑھنی کہاں گئی، لیکن نہیں. کیا ہوا تھا اس میں؟ وہ یہ تھا کہ ایک دوپہر میں، اب چالاکی دیکھیں، اب اس سے معاملات بنتے ہیں، یہاں سے ماحول خراب ہوتا ہے. ایک گھر میں بڑا ہے، تو بہرحال وہ اس دوپہر کے کھانے کے وقت میں دال تھی، اچار کی روٹی، اور قسمت سے وہ بڑے میاں بھی موجود تھے اس کھانے پہ، دسترخوان پہ. اب اس عورت نے جس نے کہ اس بڑھنی پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو فکر ہوئی یار یہ تو ان کی نالی میں آ جائے گا. تو دیکھیں یہ اس کے اندر یہ اچار ہے، یہ وہی بڑھنی ہے جو اوپر آپ کے رکھی ہوتی تھی نا، اس کے اندر میں نے اچار رکھ دیا. کتنی اچھی لگ رہی ہے. یہ نہیں کہ صاحب یہ بڑھنی تھی، یہ میں وہاں سے اٹھا لائی بغیر اجازت کے، اور یہ اور وہ. مزے کے بات ہے وہ بیٹا بھی خاموشی سے دیکھتا رہا. اس کو خیال ہی نہیں ہوا کہ اس کی بیوی کیا شرارت کر گئی. اندازہ کریں، جب گھروں میں یہ ماحول بن جائے تو بڑی تلخیاں بن جاتی ہیں، بہت سی تلخیاں بن جاتی ہیں. یہ کہلاتا ہے ڈیڑھ ہوشیاری. اچھے بچے، اچھی بچیاں یہ حرکتیں نہیں کرتے. جن کی تربیت غلط ہوتی ہے وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایٹیکیٹس کا خیال رکھیں.
بڑے چھوٹے کا خیال رکھیں، اپنے مرتبے کا خیال رکھیں. یہ سوچیں کہ آپ نے آگے پیچھے آپ کے اوپر کس کو جواب دینا ہے. آپ نے گھر میں جو سربراہ ہے اس کو ہر حالت میں ہر چیز سے مطلع کرتے رہیں. آپ کا بھی بڑا وقت آئے گا، آپ بھی آپ مطلق العنان ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ بڑا موجود ہے اس گھر میں زندہ، اس کو بڑا رہنے دیں، ورنہ گھر کے ماحول میں آگ لگ جائے گی. بس یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. ویلوں کی شکل میں بتا رہا ہوں کہ گھروں میں یہ آفتیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. جب تک کو بڑے کو آپ صحیح معنوں میں بڑا، صحیح معنوں میں باپ، صحیح معنوں میں ماں نہیں سمجھو گے، اس وقت تک گھر میں سکون نہیں ہوگا، گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی، گھر میں بربادیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لڑائی جھگڑے آئیں گے.